السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امپورٹنٹ ٹاپک پورٹ فولیو اور پورٹ فولیو اسیسمنٹ، یہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تمام ہیڈ ماسٹر کے لیکچر ایجوکیشن کے اگر آپ پاس پیپر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کویسچن ٹیسٹ یا انٹرویو میں ضرور ملے گا۔ پورٹ فولیو بیسیکلی اسیسمنٹ فار لرننگ بھی ہے اور اسیسمنٹ آف لرننگ بھی ہے۔ یہ فار اور آف لرننگ کیا ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس سے جو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو یا تھرڈ لاسٹ ویڈیو تھی وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ لیں، اس سے پہلے جو اپلوڈ ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو اسیسمنٹ فار لرننگ، آف لرننگ اور اسیسمنٹ ایز لرننگ کا ڈفرینس پتہ چل جائے گا۔ تو پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ اسکول کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں، انہیں کوئی اسائنمنٹ ملی، وہ اسائنمنٹ ٹیچر کو انہوں نے جمع کرائی، ہارڈ فارم میں کوئی تھی، ٹیچر نے وہ اپنے پاس ریکارڈ میں رکھ لی۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ نے کوئی ایسے لکھا، کوئی پوئم لکھی، کوئی آرٹ کوئی بنائی، کوئی شکل بنائی، کوئی ماڈل بنایا، یا اس کی کوئی گیمز میں، سپورٹس میں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اس کی کوئی پوزیشن آئی، اس نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی اچھی پرفارمنس دی۔ تو یہ جو کچھ بھی اسٹوڈنٹ کی جو بھی ورک ہے، جس بھی قسم کا کریکولر، کو کریکولر، کلیکٹیولی جب اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ایک سیکوینس میں سلیکٹ کرتا ہے، پھر آرگنائز کر کے رکھتا ہے، تو اس کو ہم پورٹ فولیو کہتے ہیں۔ یعنی پورٹ فولیو از اے پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک دیٹ ہیز بین سلیکٹڈ اینڈ آرگنائز۔ اب اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یا اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اٹ شوز اسٹوڈنٹ لرننگ پروگریس اینڈ سیمپل آف اسٹوڈنٹس بیسٹ ورک۔ اس سے یہ دو چیزیں شو کرتے ہیں۔ ایک تو اسٹوڈنٹ کی لرننگ پروگریس، اب جب ٹیچر اسائنمنٹ دے رہا ہے، اس کی کوئی اسیسمنٹ کر رہا ہے، اس کے ٹیسٹ کے جو ہے آنسر شیٹ اپنے پاس رکھ رہا ہے، یا کوئی بھی چیز جو بھی ورک وہ دے رہا ہے اوورآل، تو اس سے اسٹوڈنٹ کی پروگریس ڈپکٹ ہو رہی ہے کہ وہ کتنا اچھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیسٹ اس کا ورک ہے، کوئی اس کی آرٹ ہے، کوئی پوئم ہے، کوئی ایسے ہے، کوئی ڈرائنگ ہے، کچھ بھی ہے جو سب سے بیسٹ ہے اس کی، تو وہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کی یہ ایکسٹرا آرڈینری اچیومنٹ ہے۔ تو یہ پورٹ فولیو کلیکٹیولی کہلاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں پورٹ فولیو کے ٹائپس پہ۔ اس کی ٹائپس کتنی ہیں اور یعنی پورٹ فولیو میں کون کون سا ورک شامل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو۔ اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے پروسیس یا ورکنگ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر انسٹرکشن دے رہا ہے اور بچہ ڈیورنگ انسٹرکشن کوئی کام کر رہا ہے۔ مثلا ٹیچر نے کوئی اسائنمنٹ دی، بچے نے فوری اس کا پرابلم کا سلوشن نکال لیا۔ ٹیچر نے کوئی ڈرائنگ بنانے کا کہا، بچے نے بنا کے دکھا دی۔ اسی طرح اس کی کافی ساری ایگزامپل دی جا سکتی ہیں۔ ڈیورنگ انسٹرکشن جو ڈے ٹو ڈے ورک چل رہا ہے روزمرہ روٹین میں، اس روٹین میں ٹیچر نے کوئی بھی اسائنمنٹ دی ہے اور یا اسٹوڈنٹ نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری کام کیا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ کا کیا کہلائے گا، کون سا پورٹ فولیو کہلائے گا؟ پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو، consisting of collection of day-to-day work of student written as learning is happening. They reflect the progress of a student in particular area of learning, provides opportunities to grow through self-reflection. اب یہاں پہ بچہ سیلف ریفلیکشن سے بھی آگے موو کرتا ہے کہ میرا کون سا ایریا کمزور یا اچھا ہے۔ تو یہ یعنی ورکنگ یا پروسیس پورٹ فولیو وہ پورٹ فولیو ہوتا ہے جو ڈے ٹو ڈے ورک میں ٹیچر کی طرف سے کوئی اسائنمنٹ، کوئی ٹاسک ملا تو بچے نے وہ کر کے دکھایا، یا بچے نے خود سے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو اسٹوڈنٹ کے اس ورک کو ٹیچر نے کلیکٹ کیا، آرگنائز کیا، سیو کیا، تو یہ ورکنگ پورٹ فولیو۔ اب آتا ہے شو کیس میں جیسے ہمارے ہاں خواتین شو کیس میں وہ چیزیں جو ان کے اچھی چیزیں ہیں یا ہماری جو اچیومنٹس ہوتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں وہ کسی شو کیس کے اندر جو ہے وہ بند کر کے رکھتے ہیں نمائش کے طور پر۔ تو شو کیس میں اسی طرح اسٹوڈنٹ کا جو بیسٹ ورک ہوتا ہے، یعنی ایک تو نارمل اچیومنٹ ہے اس کی، فار ایگزامپل اس نے کوئی ہوم ورک کیا ہے، کلاس ورک کیا، یہ نارمل چیزیں ہیں اس کی، یہ پروسیس میں آئیں گی۔ اب ورکنگ میں بیسٹ ورک ہے، اب کوئی کمپٹیشن ہوا کلاس کے اندر آرٹ بنانے کا، کوئی پوئم لکھنے کا، ایسے لکھنے کا، کمپوزیشن کا، سانگ لکھنے کا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ہو سکتا، تو اس میں جو اسٹوڈنٹ کی بیسٹ پرفارمنس تھی اور جو بیسٹ ورک تھا، یہ اب کیا بن جائے گا؟ شو کیس پورٹ فولیو بن جائے گا، یعنی کلیکشن آف بیسٹ ورک آف اسٹوڈنٹ اسمبلڈ فار اسیسمنٹ۔ میں اس کی اسیسمنٹ کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔
Assessment purpose, also called presentation, formal or career portfolio, may contain art project, essay, stories, poetry or research papers. یہ میں نے آپ کو ایگزامپل پہلے بتا دی ہیں اس کی. تیسرے نمبر پہ ہے ڈاکومنٹری پورٹ فولیو. اب ٹیچر نے جو پڑھایا، پڑھانے کے بعد یعنی جو اس نے دیکھا کہ جو انسٹرکشنل آبجیکٹیو ہیں کیا وہ اچیو ہوئے ہیں. اینڈ آف انسٹرکشن ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، جیسے ہم اپنا ٹاپک کلوز کرتے ہیں، چیپٹر اینڈ کرتے ہیں، سیمسٹر اینڈ، تو اس پہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. تو اس ٹیسٹ پہ جو بچوں نے کتنے گولز اچیو کیے، جو ٹیچر چاہتا تھا کہ بھئی میرے یہ بچے ہیں تو ان کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے، اور اس نالج کو یہ اپلائی بھی کر سکیں، اس کی مثالیں خود سے بھی دے سکیں، اور زندگی میں جہاں ان کو ضرورت پڑے یہ اس چیز کو اپلائی کر سکیں. تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ کے سے کوئی اس نے ٹیسٹ دیا، کوئی کویسچن پوچھے، تو بچوں نے جو اس کا کوئی ٹیسٹ سالو کیا، ٹاسک پورا کیا، تو اب اس میں ٹیچر کی انٹینشن کیا ہے کہ کیا میرے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. تو یہ ان کو ریئلائز کرنے کے لیے کہ کیا وہ ریئلائز ہوئے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے لیے بچوں سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ لیتا ہے. تو اب جو بچوں کے جوابات ہوں گے وہ بیسیکلی کیا کہلائیں گے، ڈاکومنٹری پورٹ فولیو. یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ کی جو فائنل میں جیسے ہم کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے ریزلٹس ہیں، اسی طرح ٹیچر کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے جو کہ اینول اس کے ایگزام میں جس کے مارکس یا ویٹیج ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. فائنل پروڈکٹ آف اسٹوڈنٹ ورک پرووائڈ ایویڈینس دیٹ سرٹن انسٹرکشن گولز آر ریئلائزڈ، انڈیکیٹ اسٹوڈنٹ پروگریس اینڈ ویکنیسز فرام ون لرننگ ایریا ٹو اندر لرننگ. ڈسکرپٹیو، اس کی یہ کچھ اور ٹائپس بھی ہیں. ڈسکرپٹیو، وٹ اے چائلڈ کین ڈو، یعنی یہ بھی اس کی ٹائپ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کے ورک سے کہ یہ بچہ جو ہے کس فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے یا کیا کر سکتا ہے، تو یہ ڈسکرپٹیو ہوتا ہے. اسی طرح ہائبرڈ پورٹ فولیو، وہ پورٹ فولیو ہوگا، یہ کچھ اور ٹائپس میں بتا رہا ہوں، وہ پورٹ فولیو ہوگا جس میں اوپر والی ایک یا دو یا تین یا اس سے زیادہ جو ٹائپ ہیں وہ مکس ہوں گی، یعنی اس کا ایک ہی ورک، اس میں کافی ساری چیزیں ایک ہی وقت شامل ہوں گی. تو یہ پروڈکٹ ویسے ڈاکومنٹری پورٹ فولیو کا بھی دوسرا نام ہے. تو ڈسکرپٹیو اور ہائبرڈ یہ اس کی کچھ اور ٹائپس ہیں. اب ہم آتے ہیں پورٹ فولیو اسیسمنٹ پہ. پورٹ فولیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ اب بچے نے جو ہوم ورک کیا، کلاس ورک کیا، کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا، بچے نے لیجر ٹائم میں، فری ٹائم میں کچھ لکھا، پینٹ کیا وغیرہ وغیرہ، یہ ہے اب اس کا پورٹ فولیو. اب ٹیچر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ دو چیزیں آپ کو، ایک تو اسیسمنٹ آف لرننگ اور پھر اسیسمنٹ فار لرننگ، اور پھر ہم بات کریں گے پورٹ فولیو اسیسمنٹ کی. اب اگر ٹیچر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انفارملی کہ میں نے جو پڑھایا کیا میرے بچے وہ اچیو کر رہے ہیں، وہ رینڈملی بچوں کی نوٹ بکس چیک کرتا ہے، ان کی ڈرائنگ یا پینٹ بک چیک کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یار جو میں نے پڑھایا یہ واقعی اچیو ہو رہا ہے، بچے جو ہے ان کو سمجھ بھی آ گئی. یہ دیکھیں انہوں نے ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ اور بھی ایگزامپل اپنی اسائنمنٹ میں، نوٹ بک میں، ہوم ورک بک میں یہ ہے وہ لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہو جائے گی واقعی بھائی بہت اچھے، یہ تو جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو اچیو کر لیا ہے، آبجیکٹیوز اچیو کر لی ہیں. تو یہ جو ہے بچہ کلاس میں اس کی یہ پوزیشن ہے، اس کی یہ پہلے نمبر پہ ہے، اس کی پرفارمنس کو دیکھ کے ٹیچر کہے گا یہ پہلے، یہ دوسرے، تیسرے، تو یہ سب سے اچھا اس کی گرپ ہے کنٹینٹ کے اوپر جو میں نے سمجھایا اس کے اوپر. تو یہ کہلائے گی اسیسمنٹ آف لرننگ. جو پڑھ لیا کیا بچوں نے اچیو کیا، تو ٹیچر اس سے گریڈنگ بھی ہو سکتی ہے. آج کل جو ماڈرن ٹرینڈ ہے اسیسمنٹ کا، وہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ آج کل کی ماڈرن اسیسمنٹ کی ایک اہم ٹائپ ہے، جس میں ٹیچر جو ہے وہ رینڈملی انفارملی جو ہے بچوں کی پورٹ فولیو سے ہی اسیسمنٹ کر کے ان کی گریڈنگ کرتے ہیں. اب دوسری ہوتی ہے اسیسمنٹ فار لرننگ. اب فار لرننگ میں وہ ٹیچر دیکھے گا کہ اچھا یہ بچے جو ہے یہ ویک ہیں، یہ تو نہیں سمجھ پا رہے، ان کو تو نہیں سمجھ لگی، میں نے تو ان کو کچھ اور سمجھایا تھا، یہ دیکھیں انہوں نے کچھ اور کیا. اب یہاں پہ وہ دیکھے گا کہ میرے بچے جو ہے ان کے لیے میں کیا کروں، میں اپنی میتھڈالوجی چینج کروں، ٹھیک ہے، مجھے ان کو ایسے سمجھانا چاہیے تھا. تو اب وہ کیسے دیکھ رہا ہے پورٹ فولیو کو؟ اسیسمنٹ فار لرننگ کے لیے، کیونکہ بچے جو ہے وہ گین نہیں کر پا رہے، تو
ان کے لیے میں کون سی میتھڈالوجی اپنی چینج کروں. تو پورٹ فولیو ایٹ اے ٹائم اسیسمنٹ آف لرننگ بھی ہے، فار لرننگ بھی ہے. اب اسیسمنٹ، پورٹ فولیو اسیسمنٹ کیا ہوگی، یعنی پورٹ فولیو سے ہم بچے کی جب اسیسمنٹ کریں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پورٹ فولیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. یہ ایک اتھینٹک فارم اسیسمنٹ ہے، یعنی بچے کے ریکارڈ سے ہی ہم اسیسمنٹ کریں گے کہ یہ پاس ہے، فیل ہے، اگلی کلاس میں پروموٹ ہے، یہ ورک اس کو اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے نہیں آتا. تو یہ اس کا کیا کہلائے گا، پورٹ فولیو اسیسمنٹ کہلائے گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ اتھینٹک فارم آف اسیسمنٹ ہے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے اتھینٹک اینڈ نان اتھینٹک اسیسمنٹ کا ڈفرینس. اتھینٹک اسیسمنٹ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی ٹاسک بچہ خود سے کر سکتا ہے، اس ٹاسک کی پرفارمنس سے اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے، نہ کہ اس کے ریٹن رپلائی سے یا ریٹن آنسر سے اس کی جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے، بلکہ نہیں، بچہ اگر کچھ پریکٹیکلی کر سکتا ہے تو اس کے پریکٹیکلی کرنے کے بعد جو اس کی اسیسمنٹ کی جائے گی کہ ہاں اس نے انڈرسٹینڈ کیا، یہ کلیئر ہے نہیں ہے، تو اس کو اتھینٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں. چونکہ پورٹ فولیو میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بچے نے سب کچھ کیا ہوتا ہے تو اسی سے ٹیچر دیکھتا ہے، تو اس لیے یہ بھی اتھینٹک اسیسمنٹ ہے. یہ کگنیٹیو، افیکٹو اور سائیکو موٹر ڈومین سب کو جو ہے وہ میئر کرتا ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ. اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں پورٹ فولیو اسیسمنٹ کے؟ اسٹوڈنٹ کی پروگریس کو مانیٹر کرنا کہ بچوں کی پروگریس کیسی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، جس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ بھی کہتے ہیں. اس طرح اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کو میئر کرنا، اسیس کرنا کہ بچے نے کتنا اچیو کیا ہے، اس کو سمیٹیو اسیسمنٹ بھی کہتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کے جو گریڈز ہیں وہ بھی اسی بیس پر ڈیٹرمائن کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں؟ اس سے ٹیچنگ اور لرننگ امپروو ہوتی ہے، اور بچے کی، اور یا آپ کہہ لیں کہ کلاس روم میں اوور آل ٹیچنگ لرننگ مانیٹر کی جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹ کا بیسٹ ورک جو ہے پاس سے پریزنٹ وہ سیو کیا جا سکتا ہے. ریفلیکٹیو لرننگ اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے پرابلمز ہوتے ہیں، ٹائم کنزیومنگ ٹاسک ہوتا ہے، اور ریزسٹنس بھی کریٹ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کے پارٹ پر. سارے اسٹوڈنٹ کا چونکہ پیس جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، سارے اسٹوڈنٹ کی ڈرائنگ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان کی اسائنمنٹ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو اس میں کلیکشن میں بھی پرابلم ہے، ٹائم کنزیوم بھی ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کے پارٹ پہ کچھ ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں. تو یہ ہماری پورٹ فولیو اسیسمنٹ تھی. میں نے بہت ہی شارٹ کٹ وے میں یہ سارا ٹاپک کوشش کی ہے سمرائز کرنے کی. امید ہے آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا. 0300601373 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اگر آپ یہ بک پرچیز کرنا چاہتے ہیں جہاں سے یہ آپ کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو بک آپ لے سکتے ہیں، یا ہماری آن لائن کلاسز کا اگر آپ حصہ بننا چاہتے ہیں تو بھی یہی واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.